السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں کے قصے کے بارے میں، جو کہ بخاری حدیث نمبر 2272 اور مسلم حدیث نمبر 6949 میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پہلے زمانے کے لوگوں میں سے 3 آدمی اکٹھے سفر کر رہے تھے کہ اچانک آندھی کی وجہ سے وہ ایک غار میں چھپ گئے۔ ایک بہت بڑا چٹانوں سے ٹوٹتا ہوا پتھر غار کے دہانے کو بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے غار کا منہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ ہماری نجات اس بات میں ہے کہ ہم اللہ تعالی سے اپنے کسی نیک عمل کے ذریعے دعا مانگیں۔ پہلا آدمی کہتا ہے، اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں سب سے پہلے اپنے مال و اپنے اہل کو چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے بھیڑ بکریوں کے چارہ لانے میں دیر ہو گئی۔ میرے آنے سے قبل میرے عزیز والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ دوہ کر والدین کے پاس چلا گیا، پیالہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں ان کے پاس کھڑا ہو کر ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن میں ان کو احتراماً جگانا نہیں چاہتا تھا۔ نہ میں نے گھر والوں کو دودھ دیا اور نہ خود پیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے میرے ہاتھ میں دودھ والا پیالہ دیکھ کر بے چینی کے عالم میں بھوک سے بلبلاتے رہے۔ میرے انتظار کرنے کا عالم یہ تھا کہ میں بغیر کھانا کھائے رات کا کھڑا تھا، حتیٰ کہ صبح کی کرنیں طلوع ہونا شروع ہو گئیں۔ معصوم بچے چلا چلا کر میرے قدموں میں گر رہے تھے، حتیٰ کہ میرے والدین نیند سے بیدار ہو گئے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے حصول کی خاطر کیا تھا تو پھر اس کو قبول کرتے ہوئے اس ہولناک پتھر کو ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنا۔ بس یہ کہنا تھا کہ غار کے منہ میں اٹکا پتھر تھوڑا سا کھسک پڑا۔ دوسرے آدمی کی التجا۔ جب پہلا آدمی خاموش ہوا تو دوسرے آدمی نے اپنا عمل صالح بیان کرنا شروع کیا، کہنے لگا کہ اے اللہ، میری چچا کی بیٹی تھی جس سے مجھے بہت محبت تھی۔ میں نے اس کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس کام سے باز رہی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آ گیا کہ اس کو شدید فاقہ کی نوبت آ گئی۔ وہ میرے پاس بھوک کی شکایت کرتے ہوئے آئی تو میں نے اسے 120 دینار دے دیے، اس شرط پہ کہ میں تیرے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کروں گا۔ لہٰذا میرے چچا کی بیٹی مان گئی۔ جب علیحدگی کے عالم میں بدکاری کی نیت سے بالکل قریب ہوا تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اللہ سے خوف کھاؤ، اس مہر کو بغیر حق کے نہ کھولو، یعنی بغیر شرعی نکاح کے ایسا مت کرو۔ وہ سخت پریشان تھی۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں اس کام سے باز آ گیا، حالانکہ دنیا میں اس سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے دیے ہوئے دینار بھی اس کو معاف کر دیے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو پھر اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دے۔ پتھر مزید پیچھے سرک گیا، لیکن راستہ اتنا بنا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، البتہ باہر کی روشنی اندر آنے لگی تھی۔ تیسرے نیک آدمی کی فریاد۔ تیسرا آدمی کہتا ہے، اے اللہ، میں نے ایک دفعہ مزدوروں سے کام کروایا۔ کام ختم ہونے کے بعد میں نے سبھی آدمیوں کو مزدوری دے دی، سوائے ایک مزدور کے۔ وہ مزدور چلا گیا۔ میں نے اس آدمی کی اجرت سے کافی حد تک فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ اس آدمی کے مال سے کافی مال اکٹھا ہو گیا۔ پھر کافی دنوں بعد وہ آدمی دوبارہ میرے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری
تو ادا کر دو۔ میں نے اس کو کہا یہ مال جو اونٹ، گائے، بکریوں اور غلاموں کی صورت میں تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیرے ہیں۔ وہ آدمی مجھے کہنے لگا اے اللہ کے بندے، اجرت دینے کے بجائے تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، سچ کہہ رہا ہوں۔ مزدور سبھی مال اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، میرے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا تو پھر ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ لوگ صحیح سلامت غار سے نکل کر اپنے گھر کو چلے گئے۔ اس قصے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالی سے وسیلہ لینا جائز ہے، اور جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی لاحق ہو یا ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو ہمیں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی محبت تمام قسم کی ذاتی خواہشات سے مقدم ہے، اور والدین سے حسن سلوک، بیوی اور اولاد کی الفت سے مقدم ہے، اور مزدور کا حق ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے تو اس کی اجرت کی حفاظت کی جائے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2443۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بیان کیے گئے قصے سے عبرت حاصل کرنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔